کرتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اصلاح معاشرہ، اور آج فسق و فجور اس کے معاشرے پر اثرات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کے جو بیڈ امپیکٹ سوسائٹی پہ ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور جو لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلق داری کے حوالے سے اور ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے، یہ بنیادی طور پر آج کے اس ہمارے پروگرام کا موضوع تھا۔ بحیثیت مجموعی مفتی صاحب جو آج گفتگو ہوئی اس پہ آپ اپنی رائے مزید محکم فرما دیجئے اور پیغام بھی عطا کر دیجئے۔ جی، اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اللہ پاک نے جہاں پہ امت محمدیہ کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے نا، تو اس کا بنیادی مقصد جو فضیلت کا ہے وہ یہی ہے۔ آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، کیونکہ اس میں لوگوں کی اصلاح ہے، لوگوں کی بھلائی ہے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا، اللہ پاک نے پہاڑوں کے فرشتے سے فرمایا ایسا کیجئے، یہاں کی بستی کو تہو بالا کر دیجئے۔ انہوں نے کہا جی یہاں پر تو تیرے نیک اور عبادت گزار بندے بھی رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مجھے ایسے لوگوں کی عبادت اور ریاضت کی ضرورت نہیں ہے جو عبادت اور ریاضت تو کرتے ہیں پر اپنے لیے کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ ان کی عبادت اور ریاضت کا مخلوق کو فائدہ کیا ہے؟ یہی وہ بنیادی تھیم ہے، مت ہے، جس کے اوپر عمل کرنا بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارا وجود لوگوں کے لیے نفع کا باعث ہے کہ نہیں ہے۔ ہم لوگ دعائیں بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن کسی کی اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہے، ڈرتے ہیں کہیں اگلا بندہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ بھی سوسائٹی کا ایک المیہ ہے، لیکن ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے کسی سے ڈرنا نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان جو ہے وہ اگر آپ دوسروں تک پہنچائیں گے، عزت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اس فرمان پر عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں میں عزتوں کا تاج عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی مفتی محمد نوید چشتی صاحب کیا فرماتے ہیں سر؟ آج کی جو گفتگو ہوئی ہے ہماری اس کی روشنی میں اس کو ذرا سمیٹ لیجئے اور اس پہ کوئی پیغام آپ دینا چاہیں تو وہ بھی فرما دیں۔ وہ ایک حدیث پاک کی روشنی میں یہ پیغام بڑا جامع ترین پیغام ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں یہ کتاب الایمان میں حدیث نمبر 49 ہے، صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 3341 ہے۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ، انسان کی آزمائش اس کے اہل و عیال سے کی جاتی ہے، اس کے مال سے اور اس کے پڑوسیوں سے کی جاتی ہے۔ اب یہ آزمائش سے نکلنا کیسے، آگے حل بھی بیان کر دیا ہے۔ جی فرمایا یکفرها الصلاۃ والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ فرمایا اس کی تلافی اور کفارہ کیا ہوگا، آزمائش سے نکلے کیسے گے، جب نماز کا حکم دیا جائے گا، صدقات و خیرات کا حکم دیا جائے گا، جب نیکی کا حکم دیا جائے گا، برائی سے منع کیا جائے گا، اور سب سے بہترین بات وہ کہ جو اپنے لیے بندہ پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند صحیح صحیح صحیح۔ بس یہ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ بالکل ٹھیک۔ جی ڈاکٹر محمد وقاص جعفر صاحب، آج کی جو گفتگو ہے اس کی روشنی میں آپ بھی اپنی جو اختتامی گفتگو ہے وہ فرما دیجئے اور پیغام بھی شامل کر لیجئے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، اصل جو ہم نے آج گفتگو کی اس میں ہم نے فسق و فجور کو مینشن کیا۔ ایک تو یہ یاد رکھیے کہ اردو زبان کے اندر فسق و فجور مشہور ہے، ویسے عربی زبان میں اسم بھی اس کے لیے آتا ہے، عدوان بھی آتا ہے، عصیان بھی آتا ہے، یہ 4-5 لفظ، اور یہ سب جو ہے وہ گناہ کو مینشن کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو انسان میں سے